اس کے بارے میں علم ہے تو نگاہ اسے دیکھتی ہے، نگاہ کا دیکھنا ہی دراصل علم کی بنیاد پڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ لکڑی کے ایک فریم میں ایک تصویر موجود ہے، لیکن کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس فریم کے اوپر شیشہ بھی لگا ہوا ہے، تو شیشے کی موجودگی کے باوجود آدمی کی نظر سے نگاہ سے آئینہ یہ شیشہ حضر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شو روم میں شفاف آئینوں سے بھی ملتی ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی تلوی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علمی حیثیت سے وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف آئینہ لگا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ فریم شدہ تصویر کے اوپر آئینہ بھی لگا ہوا ہے، تو ہم اس تصویر کو دیکھنے کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ ہماری نگاہ آئینے کے اندر تصویر کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری مثال حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہیروشیما کی پہاڑیوں کی دی ہے۔ جس وقت ہیروشیما پر ایٹم بم مارا گیا، اس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ پہاڑ دھوئے کی شکل اختیار کر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ موجود ہے، لیکن جب چھوا گیا تو وہاں دھوئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بات وہی ہے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے جس کی طاقت نے، جس کی شدت نے پہاڑ دھواں بنا دیا۔ تیسری مثال گونگے بہرے لوگوں کی ہے کہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ نگاہ کی حیثیت میں جس قدر معلومات ان کو فراہم ہوتی ہیں، اسی مناسبت سے ان کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ گونگے بہرے بچے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ماحول سے آشنا بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کی علمی سطح محدود ہے، اس لیے ان کا علم بھی محدود رہ جاتا ہے۔ قانون یہ بنا کہ نگاہ ہو، سننا ہو، نہ چھونا ہو، وہ سب علم کے خلاف ہے، اور دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے میں علم ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے زندگی میں کبھی پتھر نہ دیکھا ہو اور اس کے علم میں لائے بغیر پتھر اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ بتائے یہ کیا چیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے پتھر کے متعلق اس کا علم نفی کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اگر پتھر کے بارے میں اس کو علم ہے تو اسے پتھر کو چھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ صرف دیکھنے کے بعد ہی پتھر کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کر دے گا۔ قصہ کو اتاریے کہ اگر پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کو نہ دیکھنا ممکن ہے، نہ سننا ممکن ہے، اور نہ چھونا ممکن ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علم ہی اس کا وجود ہے۔ جب یہ بات قانون بن گئی کہ ہر چیز کا وجود اس کا علم ہے، تو پھر نگاہ بھی علم ہے، پھر نگاہ بھی علم ہے، سماعت بھی علم ہے، بات کرنا بھی علم ہے، چھونا بھی علم ہے، اور انسانی زندگی کے تمام کردار بلا تفصیل صرف علم ہے۔ موجودات کی حیثیت علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علم حقیقت ہے، موجود ہے، اور لا علمی لا موجود ہے۔ یہ علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء سے منتقل ہوتی ہے۔ یہ وہی علم ہے اور اللہ کی وہی صفات ہے جو اللہ نے آدم کو سکھائے ہیں۔ اور علم کی درجہ بندی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درجہ تعلیم سے چار درجوں میں قائم ہے۔ صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے، دوسری موجودگی کا نام عین ہے، تیسری موجودگی کا نام کون ہے، اور ان تینوں موجودگیوں کی یکجائی کا نام موجود یا مظہر ہے۔ مختلف راویوں اور پیراؤں میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات اور اجزاء کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور تمام مخلوق کا موت و حیات کا پروگرام سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے۔ یعنی کائنات کے بارے میں اللہ کے ذہن میں اللہ کی اپنی مرضی سے ایک پروگرام بنا، اور اللہ نے جب اس پروگرام پر عمل درآمد کا ارادہ کیا تو اس علم کو، جو علم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق موجود تھا، حرکت دی۔ اور یہ حرکت ان کے الفاظ سے شروع ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں کائنات سے متعلق پروگرام کو متحرک کرنا چاہا تو کن فرما دیا، اور یہ سارا پروگرام نشر ہونے لگا۔ آج کے دور میں اس کی مثال آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم اگر اللہ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو
کل قیاس کر لیں تو اس بات کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ذہن میں کائنات کی موجودہ فلم اس وقت نشر ہو گئی جب کن کا سوئچ آن ہو گیا. یہ پروگرام کیا ہے؟ کتنے عرصے تک قائم رہتا ہے؟ اس پروگرام کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے اور اس پروگرام میں کتنے افراد کائنات میں شامل ہیں اور کن افراد کو کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ سب اللہ کا علم ہے. جب اللہ نے اپنے علم کا اظہار کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کا اپنا ذہنی علم اللہ کے اپنے ارادے کے ساتھ حرکت میں آ گیا. یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے علم کا ایک مظاہرہ ہے. اس علم کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے کا نام اطلاع، دوسرے حصے کا نام عین اور تیسرے حصے کا نام کون ہے. یہ دراصل اللہ کے علوم کے نزول کی درجہ بندی ہے. زندگی کی ہر حص اور زندگی میں کام کرنے والے تمام حواس کی حیثیت ایک علم کی ہے اور یہ علم ہر اعتبار سے 3 رخوں پر قائم ہے. علم کا پہلا رخ یہ ہے کہ اس علم کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. علم کا دوسرا رخ یا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ علم وجود بن کر کائنات کو حاصل ہو جائے یا علم وجود بن کر کائنات بن جائے. یعنی اللہ کا علم کائنات کا اجتماعی پروگرام ہے اور کائناتی اجتماعی پروگرام کی صورت میں جلوگر ہے. اور علم کا تیسرا حصہ نوعی اور انفرادی پروگرام کا علم ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نوع انسانی کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے تمام مذاہب اور ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے، سب کی بنیاد، سب کی وسعت علم ہے. اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے، سب کی بنیاد، سب کی وسعت علم ہے. اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے اس بات سے اقرار کیا ہے کہ ہم اس علم سے ناواقف ہیں. یہ بات کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کا ہر اسم اللہ کی ایک صفت ہے اور اللہ کی حیثیت خالق کے اپنی ہر صفت میں کامل قدرت رکھتا ہے اور ہر صفت کے ساتھ ہمیشہ قدرت اور رحمت شامل ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو بصیر کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بصیر ہونے کی صفت میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے بصارت عطا کر دے. ساتھ ساتھ سماعت، بصارت، یہ دوسرے آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ساتھ رحمت بھی شامل ہوتی ہے. مثلاً اللہ نے آنکھ اس لیے عطا کی ہے کہ آدمی کے اندر دیکھنے کی قدرت اور استطاعت پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا کردہ آنکھوں میں بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ